السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کے متعلق عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جو عقیدہ پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور ہمیشہ رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی ہیں جو بعد میں وجود میں آئیں اور ان پر فنا طاری ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن شریف میں سورہ حدید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، جس کا ترجمہ ہے کہ وہی اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے۔ اس آیت میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور سب سے آخر اللہ تعالیٰ۔ سورہ قصص کی ایک دوسری آیت ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ترجمہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ سب پر فنا طاری ہونے والی ہے، اور سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ، آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کچھ نہیں ہے، آپ ظاہر ہیں، آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ باطن ہیں، آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی صاف صاف صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو ان آیتوں اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ مضبوط فرمائے، سارے امت مسلمہ کا عقیدہ مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔